اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آج کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ کی خدمت مقدس میں ان کے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ کی شہادت پہ تعزیت عرض کرتا ہوں. عزیزان محترم، آج کی مجلس شہادت تو دو معصومین کی ہے، رسول اللہ کی بھی اور امام مجتبیٰ کی بھی، لیکن آج کی مجلس جو منسوب ہے وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہم صلی اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا جو اہتمام خدا نے کیا تھا اس میں نبوت میں آخری کڑی کا نام مصطفیٰ ہے. اللہ نے ان کے ذریعے اپنے دین کو تمام کر دیا، اپنے نعمتوں کو تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا. یہ آخری نبی اللہ نے اس لیے بھیجے تھے کہ تا قیامت کے لیے لوگوں کی ہدایت کا اہتمام ہو جائے، اور جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب بھی تا قیامت کے لیے ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی نبوت بھی تا قیامت ہے اور قیامت کے بعد بھی ہے، لیکن ہمارا موضوع ہدایت ہے اور ظاہر ہدایت کا موضوع جو دنیا سے مربوط ہے، آخرت سے ہدایت کے موضوع کا تعلق نہیں ہے. یا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام تا قیامت ہادی ہیں اور ان کی نبوت تا قیامت آئی ہے، اور اسی طرح آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک بھی ہدایت کے لیے آئی ہے اور یہ بھی تا قیامت کے لیے ہدایت آئی ہے. اب نہ کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی شریعت آنے والی ہے. قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے. خداوند متعال نے اخلاقیات پر بھی گفتگو کی ہے، احکام پر بھی گفتگو کی ہے، عقائد پر بھی گفتگو کی ہے، تاریخ پر بھی گفتگو کی ہے، جمادات پر بھی گفتگو کی ہے، نباتات پر بھی گفتگو کی ہے، حیوانات پر بھی گفتگو کی ہے، چرند پر بھی گفتگو کی ہے. خدا نے مختلف حوالے سے گفتگو کی ہے. خداوند متعال نے اس میں چیونٹی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اونٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے، آسمان کا بھی تذکرہ کیا ہے، زمین کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، خشکی کا بھی تذکرہ کیا ہے، درخت کا بھی تذکرہ کیا ہے، کھائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ تمام خداوند متعال تذکرے کیے ہیں. نماز کا بھی تذکرہ ہے، توحید کا بھی تذکرہ ہے، روزے کا بھی تذکرہ ہے، ولایت کا بھی تذکرہ ہے. تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے قرآن ایک جامع کتاب ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ موضوع قرآن مجید کا کیا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا قرآن مجید کا کیا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے؟ قرآن چیٹیوں کی کہانی سنانے کو نہیں آیا ہے، قرآن پہاڑ کے فضائل بیان کرنے کو نہیں آیا ہے. قرآن جس بھی چیز کا نام لیتا ہے اور جس چیز کو انداز سے تذکرہ کرتا ہے، اصل میں قرآن کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ہدایت.
قرآن نے ہر اس چیز کا تذکرہ کیا جو انسان کے لیے جس کے ذریعے ہدایت ہو. اگر دن کا تذکرہ کیا تو ہدایت کے لیے، رات کا تذکرہ کیا تو ہدایت کے لیے، اولیاء کا تذکرہ کیا تو ہدایت کے لیے، شیطان کا تذکرہ کیا تو ہدایت کے لیے، معصوم کا تذکرہ کیا تو ہدایت کے لیے، غیر معصوم کا کیا تو ہدایت کے لیے، عرش کا کیا تو ہدایت کے لیے، فرش کا کیا تو ہدایت کے لیے. اصل میں خدا کی کتاب کا اصل موضوع جو ہے، اصل مقصد جو ہے، اصل پرپس جو ہے اس کے نزول کا وہ عوام الناس کی ہدایت ہے. لہذا ہدی للناس قرآن آیا ہے، لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن ادھر سے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں یہ آیت پائی جاتی ہے کہ قرآن ہدی للناس ہے، وہاں پر اگر آپ آگے دیکھیں تو قرآن مجید ہدی للمتقین بھی ہے، اہل تقوی کی بھی ہدایت کرتا ہے اور عوام الناس کی بھی قرآن مجید ہدایت کرتا ہے. اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہوا ہے اس آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام کے ذریعے کہ قال ربنا الذی اعطى كل شيء ثم هدى خلقه ثم هدى. خداوند متعال وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور ہدایت کی بھی ذمہ داری اس نے لی ہے. لہذا تمام تر چیزیں جو ہیں خدا کی مخلوق بھی ہیں اور محتاج ہیں اس کی ہدایت کی. لہذا قرآن کا بھی مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت کے اندر، یعنی قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے آ کر ہدایت حاصل کر سکے. اب یہاں پر اللہ نے ہدایت کے سلسلے میں دو سٹیٹمنٹ دیے، ہدی للناس بھی دیا، ہدی للمتقین بھی دیا. قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور قرآن عوام الناس کے لیے بھی ہدایت ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سارے افراد جو متقی ہیں، تو سارے افراد تو متقی نہیں ہوتے، تو پھر سب کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک گروہ کے لیے ہدایت ہے جو صاحبان تقوی ہیں، ہدی للمتقین ہیں، تو پھر یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے جو ہیں صاحبان تقوی تو ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ جو گمراہ ہوتا ہے ہدایت اسے چاہیے ہوتی ہے. یعنی قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک گروہ متقین کا ہے اور ایک عوام الناس ہے جس میں متقی، غیر متقی، کافر، مشرک، مرتد سب آ جاتے ہیں. مومن بھی ناس میں آتا ہے، کافر بھی ناس میں آتا ہے، مرتد بھی ناس میں آتا ہے، مسلم بھی ناس میں آتا ہے، متقی بھی ناس میں آتا ہے، صاحب ایمان بھی ناس میں آتا ہے. ہر فرد جو کہ انسان ہے وہ لفظ ناس میں سما جاتا ہے. لیکن ہر فرد متقی تو نہیں ہوتا، ہر فرد تقوی تو اختیار نہیں کرتا. تو ان دو آیتوں کے درمیان ربط کون سا پایا جاتا ہے؟ بالآخر فیصلہ کیا ہے کہ قرآن اہل تقوی کے لیے آیا ہے. اور اگر قرآن صرف اہل تقوی کے لیے آیا ہے تو واقعی اہل تقوی کو کیا ضرورت تھی؟ اور ان کی جو صفت بیان کی ہے کہ وہ صدقہ بھی دیتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ خدا کی آیات پہ یقین بھی رکھتے ہیں، کہ وہ تفصیل بھی بیان خداوند متعال نے کر دی، تو پھر اب ہدایت کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر عوام الناس کے لیے تو ہمیں یہ پتا ہے سب کے سب عوام الناس اہل تقوی بھی نہیں ہوتے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایک راستہ ہے کہ جو تقوی کو عوام الناس سے ملا دیتا ہے. عزیزان محترم کیا ہے وہ راستہ ہدایت ہے. قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جس طرح میں کہوں کہ اگر جب بارش برستی ہے تو وہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر برستی ہے، پتھر پہ بھی برستی ہے، زمین پر بھی برستی ہے، چٹان پر بھی برستی ہے، پانی پر بھی برستی ہے، گھر پر بھی برستی ہے، حیوان پر بھی برستی ہے، انسان پر برستی ہے. جب بارش برستی ہے تو برستی وہ سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر اس اللہ کی رحمت سے کوئی منہ پھیر لے، کوئی ظرف ہو جس کا منہ اندھا کر دیا جائے تو اس میں ایک قطرہ پانی نہیں جاتا. پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو برسایا سب کے لیے تھا، لیکن جو اس رحمت سے فائدہ اٹھا سکے اس کے لیے تھا. بالکل اہل تقوی میں عوام الناس میں یہی فرق پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہدایت تو سب کے لیے کی ہے، لیکن قرآن سے ہدایت وہ حاصل کرتا ہے جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں. قرآن کی ہدایت وہ لیتا ہے. مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. یہ ہمارے دن اور رات کا تجربہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مختلف واٹس کے بلب لگے ہوتے ہیں. 100 واٹس کا بلب بھی ہوتا ہے اور 0 واٹس کا بلب بھی ہوتا ہے، 10 واٹس کا بلب بھی ہوتا ہے. بلب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف واٹس کے ہوتے ہیں. لیکن جب الیکٹرسٹی آتی ہے آپ کے گھر پہ تو وہ اس کی تعداد جو ہوتی ہے
وہ ایک ہی انداز کی ہوتی ہے، اس کے ووٹ میں فرق نہیں ہوتا. وہ ووٹ ایک ہی ہوتا ہے جو 0 پاور میں بھی جا رہا ہے، جو 10 پہ بھی جا رہا ہے، جو 100 پہ بھی جا رہا ہے، لیکن ہر بلب اس الیکٹریسٹی سے فائدہ اتنا ہی اٹھا رہا ہے جتنا اس کا ظرف ہے. جس کا 0 ہے وہ 0 اٹھا رہا ہے، جس کا 10 ہے وہ 10 اٹھا رہا ہے، جس کا 100 ہے وہ 100 اٹھا رہا ہے. الیکٹرسٹی برابر آ رہی ہے، لیکن جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. رحمت اللہ نے قرآن کو سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اس سے اتنی ہدایت لے لیتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. لہذا یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدایت کا جو موضوع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے، اور اس طرح انسان کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی مثال اس موضوع پہ دی ہے کہ نہیں آپ کے درمیان. مثال دیکھیں بہت واضح ہے. مثال یہ ہے کہ اگر کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، باہر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اپنے بچے کے ساتھ کھڑے تھے، آپ بھی کھڑے تھے، آپ کا بچہ بھی کھڑا تھا جو 5 سال کا تھا، اور وہاں پر ایک ٹریفک جو پولیس ہوتی ہے وہ بھی کھڑی تھی. تینوں نے ایک حادثہ جو تھا وہ تینوں کے سامنے رونما ہوا. جب حادثہ ہوا تو بچہ بھی اس حادثے سے کچھ سمجھا، لیکن بچہ کیا سمجھا کہ 2 گاڑیاں ٹکرا گئیں، ایک آدمی مر گیا، ایک آدمی بچ گیا، کسی کے خون نکل آیا، لیکن اس کو اس سے غرض نہیں ہے کس کی غلطی تھی کس کی نہیں تھی، کیا اسپیڈ تھی، کون کی اسپیڈ تھی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. بس اس نے دیکھا 2 گاڑیاں ٹکرائی اور بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ وہ اس حادثے کے متعلق بیان ہی نہیں کر سکتا. لیکن آپ جو تھے، آپ جو ہے حادثے کو تو ڈیٹیل میں بیان کر لیں گے، ڈیٹیل میں آپ بیان کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس شعور زیادہ تھا، لہٰذا آپ حادثے کو دقت کے ساتھ بیان کریں گے. لیکن جو پولیس کانسٹیبل کھڑا تھا، جو قانون دان تھا، جو ٹریفک کے قانون کو پڑھا ہوا تھا، وہ حادثے کی نوعیت کو دیکھ کر یہ بھی فیصلہ کر دے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے. حادثہ ایک تھا لیکن برداشت اس سے سمجھنے کی صلاحیتیں 3 تھیں. کیوں صلاحیتیں 3 تھیں؟ حادثہ ایک تھا، اس لیے جتنا جتنا نالج میں فرق تھا اتنا اتنا حادثہ سمجھنے میں آسانی ہوتی رہی. بچے میں جتنی نالج تھی اس نے اتنا سمجھا، بڑے میں جتنی نالج تھی اس نے اتنا سمجھا، اس پولیس والے پاس جتنی نالج تھی اس نے اتنا سمجھا. قرآن مجید ایسے ہی ہے کہ قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جس کے پاس جتنا تقوی ہوتا ہے، جتنی صداقت ہوتی ہے، جتنی طہارت ہوتی ہے، جتنی نالج ہوتی ہے، ہر شخص اپنے ظرف کے حساب سے قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. لہذا جان محترم گفتگو یہاں ہے کہ ہدایت کا جو انتظام ہے وہ ذات اقدس الہ نے کیا. اور کل میں نے بات کو ادھر چھوڑ دیا تھا کہ اللہ نے جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے وہ نظام ولایت کے ذریعے کیا ہے، نظام امامت کے ذریعے کیا ہے. اور ولایت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں شیعہ سنی نہیں تعریف ہے. جب آپ لفظ ولی کی تعریف لغت میں آپ جانتے ڈکشنری نہ شیعہ ہوتی ہے اور ڈکشنری نہ سنی ہوتی ہے، ڈکشنری نہ عرب ہوتی ہے نہ ڈکشنری عجم ہوتی ہے. جا کر اگر ولایت کے خاص معنی جو سب نے لکھے ہیں کہ ولایت کے اصل معنی کیا ہیں، تو کہا ولایت کے اصل معنی ہے کہ 2 چیزوں کا قریب ہونا اس طرح سے کہ ان میں کوئی فاصلہ نہ ہو. ولایت کے معنی، ولی کے معنی جو کیے گئے ہیں اہل لغت نے وہ یہی کیے ہیں. ولی کے معنی یہ ہے کہ 2 چیزوں کا اس طرح سے قریب ہونا کہ ان میں فاصلہ نہ ہو. یعنی ولایت کے لغوی معنی ہی یہ ہے کہ وہ بلا فصل ہو. بلا فصل ہونا جو ہے وہ روایت وہ ولایت کے لغوی معنی ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے جب اس ولایت کا تذکرہ کیا تو اس کو اسی انداز میں بیان کیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا. نہ وہذا علی مولا کا، نہ ثم ھذا علی مولا کا. کیوں ثم کہتا تو ترتیب ہو جاتی، وا کہتا تو فاصلہ ہو جاتا، فا کہہ کر کہا کیونکہ فا ترتیب بھی بتاتی ہے اور بدون فاصلہ ہوتی ہے. یعنی علی کی ولایت ہے میرے بعد لیکن بلا فصل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ولایت بلا فصل ہے. اچھا یہ نماز میں واجبات ہوتے ہیں، نماز میں رکوع کرنا واجب، سجدہ کرنا واجب، تکبیر دینا واجب، نیت کرنا واجب. اسی طرح ترتیب بھی نماز میں واجب ہے.
اور ترتیب کے ساتھ ساتھ موالات بھی واجب ہے۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات کہتے ہیں کہ نماز کے واجبات کو انجام دینا سیکوینس کے ساتھ اور وداؤٹ گیپ، بلا فصل نماز کے اجزاء کو انجام دینا، اس لیے اس کو موالات بھی ولایت سے ہے۔ موالات جو واجب قرار دی گئی ہے کہ نماز بھی اگر انسان موالات سے پڑھتا ہے، وداؤٹ گیپ اجزاء کو انجام دیتا ہے تو وہ نماز ہوتی ہے۔ لہذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے نماز کو بھی مظہر ولایت بنایا ہے۔ اللہ نے نماز کو موالات رکھ کے شرط دے کے بنا دیا کہ دیکھو نماز ایسا نہیں ہے پہلے سورہ پڑھ لیا، کچھ دیر بعد توحید پڑھ لی، پھر رکوع کر لیا، نہیں، تمام واجبات کو انجام دینا ہے لیکن ولایت کے ساتھ دینا ہے، موالات کے ساتھ دینا ہے، بلا فصل دینا ہے۔ لہذا کہا واجبات میں ایک موالات بھی ہے۔ اللہ نے اس ولایت کا اہتمام اس لیے کیا کہ یہ ولایت خدا نے اپنی طرف سے ہدایت کا اہتمام کیا تھا، اور کل میں نے جو مثال دی تھی وہ مثال یہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ولی اس کی ذات ہے، اس کی ولایت رسول کی طرف ہے، وہیں ولایت علی کی طرف ہے۔ ولی ایک سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، ولایت ایک سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، لہذا سلسلہ ولایت ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ایک طرفہ ولایت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مثال اگر یاد ہو، مثال دی تھی سورج کی، اس کی کرنوں کی۔ سورج کی کرنوں میں دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہوتی ہے جو میں کل عرض کر چکا کہ کرن جو ہوتی ہے وہ ہمیں عرفان دیتی ہے، وہ ہمیں معرفت دیتی ہے سورج کا، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یعنی اگر انسان کرن کی سورج کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی کرن کے ذریعے چاہتا ہے، یعنی انسان اگر چاہتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا تو اولیاء اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہوگی، اللہ کی معرفت کے لیے اولیاء خدا کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ یہ تو اس طرف سے ہے، لیکن اس طرف سے بھی ایسے ہی ہے کہ سورج جب یہ چاہتا ہے کہ اپنا فیض کائنات تک پہنچائے تو بھی وہ کرنوں کا سہارا لیتا ہے، ڈائریکٹ عطا نہیں کرتا، وسیلہ بنا کر دیتا ہے۔ خدا جب رزق دینا چاہتا ہے، جب روزی دینا چاہتا ہے، جب حیات دینا چاہتا ہے، جب عزت دینا چاہتا ہے، جب شرافت دینا چاہتا ہے، جب اولاد دینا چاہتا ہے تو امام کو وسیلہ بناتا ہے، اس امام کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ ہمارے ظرف میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سورج سے ہم ڈائریکٹ فیض حاصل کر سکیں، لہذا سورج جو اپنی کرنوں کا سہارا لیتا ہے، ہم ذات الہی سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ ذات الہی جو ہے ان معصومین کے ذریعے اپنے فیض ہدایت کو، فیض رزاقیت کو، فیض خالقیت کو، ہر قسم کا فیض آپ تصور کیجئے، ہر فیض جو ہوتا ہے وہ امام کے ذریعے ملتا ہے۔ لیکن چوتھی صفت جو ہے وہ یہ صفت ہوتی ہے کہ سورج جب چمکتا ہے تو تمام کائنات پر چمکتا ہے، ہر عرض پہ چمکتا ہے، ہر فرد پر چمکتا ہے، ہر شے پر چمکتا ہے، لیکن ہر شے چمکتی تو ہے لیکن اپنے ظرف کے مطابق چمکتی ہے۔ ذرہ بھی چمکتا ہے لیکن وہ اپنے ظرف کے مطابق، پتھر بھی چمکتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق، پہاڑ بھی چمکتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس میں سورج کا قصور نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کم فیض حاصل کرے، اس میں اس شے کا قصور ہوتا ہے، اس کا ظرف کم تھا، ذرے کا ظرف کم تھا، لہذا نور تو چمک رہا تھا، اس نے پورے پہاڑ کو بھی روشن کر دیا، پورے کرۂ کو روشن کر دیا، لیکن اس ذرے میں صلاحیت ہی نہیں تھی نور لینے کی۔ جتنی صلاحیت تھی، یعنی جتنا اس کا وجود تھا اتنا ہی وہ روشنی لے گا، اتنا ہی وہ نور لے گا۔ اور ایک اور پانچویں خصوصیت ہوتی ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہوتی چلے جائے، کیونکہ ولایت جو ایک ایسی چیز ہے، انسان اگر اس کو صحیح تصور کر لے تو انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور سوچئے کہ جو کرنیں ہوتی ہیں وہ کرن، ہر کرن جو آتی ہے سورج کی طرف سے، اس کرن میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، مختلف درجے ہوتے ہیں۔ جو ہم تک پہنچتی ہے وہ کرن کا وجود ضعیف ہوتا ہے، ہوتا فیض ہے،
کرن کا ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا قوی نہیں ہوتا. لیکن اسی کرن کو اگر آپ بڑھتے چلے جائیں اور سورج کی طرف چلے جائیں تو جتنا یہ کرن سورج سے نزدیک ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اندر شباہت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی مظہر بنتی جاتی ہے، اتنے ہی اوصاف آتے رہتے ہیں، وہی حدت آتی رہتی ہے، وہی شدت آتی رہتی ہے. اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انسان کرن میں اور سورج میں تمیز نہیں کر پاتا، جبکہ کرن کرن ہوتی ہے، سورج سورج ہوتا ہے. اتنی حدت ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہوئی کہ اللہ بھی ولی ہے اور رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. اور فرق یہی ہو گیا جب عرش پر، کیونکہ ان میں مماثلت اتنی ہو جاتی ہے، اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک ولی عرش پر گفتگو کرتا ہے اسے لہجہ علی کہتے ہیں، اور دوسرا ولی اگر فرش پہ گفتگو کرتا ہے لسان اللہ کہلاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، لہذا ولایت کا اگر یہ مفہوم کوئی لے لے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، نہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے. اس لیے سورج اصل رہتا ہے، کرن فر رہتی ہے، اس میں جو اوصاف ہوتے ہیں، جو کمالات ہوتے ہیں اس سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب علی میں جتنے کمال تصور کر لیجئے وہ کمال ہے، کیونکہ علی اللہ کے جمال کا بھی مظہر ہے، اللہ کے کمال کا بھی مظہر ہے، اللہ کی جلالت کا بھی مظہر ہے، اللہ کی رحمانیت کا بھی مظہر ہے. اگر میدان میں آ کے دیکھ لو تو اللہ جعلی جو ہے اللہ کے جمال کا مظہر نظر آئے گا، اور اگر یتیموں کے ساتھ دیکھ لو تو اللہ کی رحمت کا مظہر نظر آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا سلسلے کو جاری رکھا. لیکن بات یہی سے میں نے ابھی شروع کی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف مثالیں دیں، مختلف تذکرے کیے، اس لیے تاکہ انسان جو ہے وہ بات کو سمجھ سکے اور اس تک میرا میسج کنوے ہو سکے. اب میں نے جہاں امیر المومنین کی بات کو سمجھایا، ان کے مقام کو آپ کو بتایا، تب بھی مثال کا سہارا لیا. یہ سورج کا تذکرہ خدا نے کیا تھا. آج مومن کو سمجھتے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اور وہ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن میں ایک مثال پائی جاتی ہے، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ بیان یہ کرتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں، وہ شجر طیبہ کی طرح ہوتا ہے، وہ پاک شجر کی طرح ہوتا ہے جس کی اصل جو ہوتا ہے ثابت ہوتی ہیں اور فر اس کی آسمانوں پر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اچھا کلام ہوتا ہے تو وہ شجر طیبہ کے مانند ہوتا ہے، اس کے اثرات طیب ہوتے ہیں. کلام طیب ہوتا ہے تو اس کے اثرات طیب ہوتے ہیں. جب بھی رب الجلال یا پیغمبر اسلام یا ائمہ اطہار کوئی مثال دیتے ہیں تو اس مثال میں حکمتیں پائی جاتی ہیں. بہت ساری مثالیں آپ کو روایات میں ملیں گی. یہ اللہ نے قرآن میں انسان کے لیے جو شجر طیبہ کی مثال ہے، میں ایک عالم دین کے مقالہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے چند ایک اوصاف کو بیان کیا کہ اللہ نے شجر طیبہ میں 14 صفات کو رکھا ہے. اللہ نے 14 صفات کو رکھا ہے اور ان صفات کو بیان کیا کہ یہی وہ صفات ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنا لے تو شجر طیبہ بن جاتا ہے. وہ عزیزان والے کیا صفات ہیں؟ وہ پہلی صفت بیان کرتے ہیں. پہلی صفت بیان کرتے ہیں کہ درخت کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے، شجرے کی پہلی صفت وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی روٹس اگر مضبوط ہوتی ہیں تو چھوٹا طوفان، آندھی اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتی. انسان مومن وہ ہوتا ہے اگر اس کے اصول دین مضبوط ہوتے ہیں تو پھر اس کے ایمان کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. لیکن اگر اصول دین میں کمزور ہوتا ہے، جو اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تو ایک ڈی وی ڈی سے ہی بھیگ جاتا ہے، ایک سی ڈی سے ہی بھیگ جاتا ہے، ایک نامحرم کی جھلک سے ہی بھیگ جاتا ہے، ایک جملے سے ہی بھیگ جاتا ہے. لیکن اگر اس کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں تو مومن مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس درخت کے معنی
جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے. اس لیے کہ اصول دین میں انسان کو چاہیے دلیل کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کر لے. کل کوئی شیطان آ کر ولایت کو غصب نہ کر لے, نبوت کو غصب نہ کر لے, امامت کو غصب نہ کر لے. تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ علی کو کیوں امام مانتے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انسان جو ہے اگر ایمان کمزور ہونا تو پھر اگر نامحرم پہ ایک جھلک پڑ جاتی ہے تو انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ ایمان کمزور تھا. ایک جملہ کسی نے کہہ دیا تو دین تبدیل ہو جاتا ہے, ایمان بہہ جاتا ہے. ایک بات کوئی کہہ دی تو ایمان لرز جاتا ہے. لیکن اگر مومن پختہ ایمان والا ہوتا ہے, اس کے توحید مضبوط ہوتی ہے, نبوت مضبوط ہوتی ہے, ولایت مضبوط ہوتی ہے, قیامت مضبوط ہوتی ہے, تو سر تو کٹ جاتا ہے. وہ اپنے ایمان کے سودا نہیں کرتا, وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچتا ہے, گلا کٹوا دیتا ہے. اس لیے کہا کہ شجرے کی مثال ہے, شجرے کی جو مثال یہی ہے کہ ہر وہ درخت جس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں وہ ذرا سی آندھی سے اکھڑ جاتا ہے, جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. لیکن اس سے آگے اس سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ درختوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, درخت کے شاخوں پہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر درخت میں شاخوں پہ بیماریاں ہو جائیں تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے, لیکن اگر جڑ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. اگر شاخوں پہ دیمک لگ جائے تو علاج کرنا آسان ہوتا ہے, اگر جڑوں پہ دیمک لگ جائے تو علاج کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر عمل کے اندر فروعات دین میں نماز پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو اس کی کریکشن آسان ہے, عقیدہ ولایت تبدیل ہو جائے تو اس کی کریکشن مشکل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انسان کے اگر اپنے عقائد متزلزل ہو جائیں, اگر توحید میں شک آ جائے, اگر نبوت پہ شک آ جائے, آنے والے کو نبوت پہ شک آیا اس لیے تھا کہ عقیدہ درست نہیں تھا, اس لیے اس کا ایمان بک گیا تھا, اس لیے اس کا ایمان چلا گیا تھا. انسان کے اگر اعمال کی دنیا میں غلطیاں ہو جائیں تو ان کی کریکشن بھی آسان ہے, اور نہیں تو قضا ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایمان میں خرابی آ جائے اور اس دنیا سے بے ایمان چلا جائے یا غلط ایمان سے چلا جائے تو پورا قرآن ختم کر لیجئے, ساری نمازیں پڑھوا لیجئے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ عمل کی تو قضا ہوتی ہے, ایمان کی قضا نہیں ہو سکتی, ولایت کی قضا نہیں ہو سکتی, نبوت کی قضا نہیں ہو سکتی, امامت کی قضا نہیں ہو سکتی, توحید کی قضا نہیں ہو سکتی. اسے خود لینا ہوتا ہے, اس کو بیماری سے بچانا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مومن کی دوسری صفت یہ ہے, مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر اعمال میں کمزوری ہو جائے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس کا کمپنسیٹ ہو سکتا ہے, لیکن اپنے ایمان میں وہ سودا نہیں کرتا. وہاں اگر اس کا احساس بھی ہو جائے کہ ذرا سی بیماری لگ رہی ہے تو پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر ادھر ہو جائے, جیسے درخت کی اگر جڑیں خراب ہو جائیں تو پورا درخت خراب ہو جاتا ہے, پھر عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں. بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا. اور عزیزان محترم, اسی طرح درخت کی ایک اور مثال سامنے آتی ہے کہ درخت جب تک پودے کی صورت میں ہوتا ہے, جب تک ننھا ہوتا ہے, جب تک تناور درخت نہیں بنا ہوتا, اس کی اصلاح آسان ہوتی ہے, اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے, اس کی جگہ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں, اس کے رخ کو بھی موڑا جا سکتا ہے. لیکن جب تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر اسے موڑا نہیں جا سکتا, اسے پھر کاٹنا پڑتا ہے. انسان جب تک جوان ہے اور یا نوجوانی کی زندگی میں ہے, اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے, اپنے کردار کی اصلاح کر لے, اپنے گفتار کی اصلاح کر لے. اگر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوتی, پھر شیطان 40 برس کے لیے تو لکھا ہے روایتوں میں کہ شیطان 40 برس پہ ماتھے کو آگے چومتا ہے, کہتا ہے اب تو میرا پکا شاگرد ہو گیا, تیری اصلاح نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مگر انسان اگر اصلاح چاہتا ہے تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے. جوانی میں اگر اصلاح ہو گئی تو بڑھاپے میں اصلاح نہیں ہوتی, اس لیے وہاں پہ تناور درخت بن جاتا ہے, اور تناور درخت کٹ تو سکتا ہے
لیکن اس کی نہ جگہ تبدیل ہوتی نہ رخ تبدیل ہوتا ہے. اگر غلط اگ گیا ہے تو غلط ہی چلتا رہے گا, ٹیڑھا اگ گیا ہے تو ٹیڑھا چلتا رہے گا, غصبی زمین پر اگ گیا ہے تو وہیں پر رہ جائے گا. لیکن اگر انسان چھوٹے پودے کی طرح ہے تو غصبی زمین ہے تو چھوڑ کر دوسری زمین پر جا سکتا ہے. لہذا انسان کے لیے چاہیے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح اس وقت کر لے جب اصلاح کا امکان موجود ہو. اسے مومن کہا جاتا ہے. اب چوتھی صفت سنیے. چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہر درخت کی قیمت جو ہوتی ہے مختلف انداز سے ہوتی ہے. کسی درخت کی قیمت اس کے پھول کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کی اس کے پھل کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کی اس کے پتوں کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کی اس کے تنے کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی اس کے جو ہے جڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلا گلاب کے پھول کی قیمت جو اس کے پھول کی وجہ سے ہوتی ہے. جو گلاب کا درخت پودا ہوتا ہے وہ پھولوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے, اور اگر آم کا درخت ہوتا ہے تو پھل کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اگر سلاد کا پودا ہوتا ہے تو سلاد کے پتوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اگر شیشم کا پودا ہوتا ہے تو اس کی لکڑی کی وجہ سے ہوتی ہے, اگر وہ مولی ہوتی ہے تو جڑ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی جیسی چیز ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت جو مفید ہوتی ہے اسی انداز سے اس کی قیمت معین ہوتی ہے. انسان مومن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی انسان وہ ہے اس کی دولت مفید ہوتی ہے, کسی کی زبان مفید ہوتی ہے, کسی کا قلم مفید ہوتا ہے, کسی کا مقام مفید ہوتا ہے. یعنی انسان وہ انسان مفید ہوتا ہے جو کسی نہ کسی انداز سے معاشرے کے لیے مفید ہو, وہ قیمت رکھتا ہے. اگر وہ مفید نہیں ہوتا تو اس کے معاشرے کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا ہر انسان کو ہم ایک ترازو میں نہیں تول سکتے کہ ہر انسان بہترین مقرر ہو جائے, نہیں ہو سکتا. بہترین مصنف ہو جائے, نہیں ہو سکتا. بہترین ٹیچر بن جائے, نہیں ہو سکتا. بہترین مولوی بن جائے, نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں, جیسے درختوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں. کسی کی قیمت اس کی جڑ ہوتی ہے تو کسی کا پھول ہوتا ہے, کسی کا پھل ہوتا ہے. لہٰذا اس پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. سب ایک طرح کے نہیں ہوتے تو انسان بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے. اب آئیے پانچویں صفت سنیے. درخت کی ایک اور صفت یہ ہے, درخت خوبصورت چیز کا نام ہے, لیکن اگر درخت تنہا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت نہیں لگتا, وہ حسن نہیں آتا. لیکن دوسرے درختوں کے ساتھ جب جمع ہو جاتا ہے تو ویران زمین بھی باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر گرم ہوا گزرتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. انسان تنہا بھی اچھا ہے, لیکن اگر معاشرے میں آ جاتا ہے, ایک ساتھ اجتماع ہو جاتا ہے تو گدورتیں دور ہو جاتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جاتی ہے. انسان اگر متحد ہو جاتا ہے تو ویران زمینوں کو شہروں میں تبدیل کر دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ورنہ درخت تو تنہا بھی مفید ہے, لیکن وہ درخت اتنا حسین نہیں لگتا جتنا باغ میں حسین لگتا ہے. ایک انسان 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن معاشرے کے ساتھ کام کرے, ٹیم ورک کر کے کام کرے تو یقیناً وہ انسان خود اچھا ہوتا ہے, خود بھی مفید ہوتا ہے, دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ انسان ہے ہی, اللہ نے اس کو خلق ایسا کیا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا اچھا لگتا ہے. یعنی اتحاد میں برکت ہوتی, انفرادیت میں برکت نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی نماز کے لیے بھی کہا تم فرادہ نماز لمبی پڑھو, وقت پر پڑھو, بڑی قرات کے ساتھ پڑھو, طولانی سوروں کے ساتھ پڑھو. اس نماز سے بہتر ہے کہ تم مختصر سی پڑھو, بے وقت پڑھو, لیکن جماعت سے پڑھو. اس لیے اللہ جو ہے جماعت میں رحمتوں کو زیادہ نازل کرتا ہے, اجتماع کو خدا زیادہ پسند کرتا ہے. لہذا ایک اور صفت ہمیں مومن کی پتہ چلی اس مثال خداوندی کے ذریعے کہ الگ الگ ہر شخص حسن رکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک میں کچھ اور صلاحیت ہے. اگر سب کے سب حسینیہ میں آ جائیں تو ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق امام بارگاہ کی خدمت کر سکتا ہے. اکیلا کوئی امام بارگاہ کو نہیں چلا سکتا, ہر کے کسی کا اتنا وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر 10 آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو امام بارگاہ چلانا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ 10 فکریں جمع ہو جاتی ہیں, 10 انداز کے افراد. ہو سکتا ہے ایک کو بلڈنگ ورک نہ آتا ہو, ایک کو مینجمنٹ کا کام نہ آتا ہو, ایک کو تبرک کا اندازہ نہ ہوتا ہو, ایک کو پبلک سے بات کرنا نہ آتی ہو, لیکن مختلف افراد جمع ہو جاتے ہیں تو پبلک ڈیلنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے, بلڈنگ ورک بھی اچھے ہو جاتے ہیں, کمیٹی بھی کام کرتی ہے, کیونکہ اجتماع میں اللہ نے برکت رکھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اسی طرح عزیزان محترم درخت کی چھٹی صفت درخت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ درخت میں جتنے پھول بڑھتے جاتے ہیں
और जितने फल भरते जाते हैं वो दरख्त मुतवाज़े होता जाता है, उसकी शाखें झुकने लगती हैं। जितने फल का इजाफा होता है शाखें झुकने लगती हैं। अगर इल्म का इजाफा हो रहा है तो मुतवाज़े होना होगा, दौलत का इजाफा है तो मुतवाज़े होना होगा, पावर का इजाफा है तो मुतवाज़े होना होगा, कुदरत का इजाफा है तो मुतवाज़े होना होगा, औलाद में इजाफा है तो मुतवाज़े होना होगा, ईमान में इजाफा है तो मुतवाज़े होना होगा, इबादत में इजाफा है तो मुतवाज़े होना होगा। इसलिए दरख्त अच्छा वो होता है जिसमें फल आते हैं तो वो तवाज़ो के साथ झुक जाता है। आलिम वो अच्छा होता है जो इल्म रखते हुए झुक जाता है। दौलतमंद वो अच्छा होता है जो दौलत होते हुए झुक जाता है। इंसान वो ईमान अच्छा, मोमिन अच्छा होता है जो ईमान रखते हुए झुक जाता है। जो लोगों के सामने मुतवाज़े हो जाता है वही बेहतरीन इंसान कहलाता है। और अगर इंसान कहे नहीं मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरे पास तो पैसा बहुत ज्यादा है, मेरी तो पोस्ट, अब जब पोस्ट पे आ गए तो सलाम भी नहीं कर रहे, अब पावर में आ गए तो किसी को बघास भी नहीं डाल रहे, इसके मायने इंसान में तकब्बुर है, तो इंसान उस दरख्त से भी गया गुजरा हो जाता है। जिसको हम निबातात कहते हैं तो वो निबातात के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि दरख्त भी है कि अगर उसमें फल आते हैं तो मुतवाज़े होता है। इसके मायने अभी फल नहीं आए तभी तवाज़ो भी नहीं आई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसी तरह जाने मोहतरम, दरख्त जो होता है वो दरख्त दो तरह के होते हैं। एक कुछ दरख्त होते हैं अपनी हयात में भी मुफीद होते हैं और मर जाने के बाद भी मुफीद होते हैं। जिंदगी में वो साया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, ठंडी हवा देते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, उनकी जिंदगी में फायदा होता है। जब उन्हें काट दिया जाता है तब भी उनसे कुर्सी बन जाती है, मेज बन जाती है, ब्रिज बन जाता है, दर बन जाता है, दरवाजा बन जाता है, क्योंकि उसकी लकड़ी भी मुफीद होती है। दरख्त वो अपनी हयात में भी मुफीद होता है और अपनी मौत में मुफीद होता है। लेकिन बाज दरख्त ऐसे होते हैं ना हयात में मुफीद होते हैं ना मरने के बाद। जब तक जिंदा होते हैं तो कांटे के सामान चुभते लगते हैं, वो चुभते हैं, उनका काम सिर्फ चुभना होता है। जब सूख जाते हैं तो झाड़ बन जाता है। इंसान भी दो तरह के होते हैं। बाज इंसान वो होते हैं जिनकी हयात भी मुफीद रखती है, जिनकी मौत भी मुफीद रखती है। अगर वो जिंदा होते हैं तो भी इंसानियत को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, मर जाते हैं तो भी कोई किताब लिखकर मर गए हैं, इमाम बारगाह बना के मर गए हैं, कोई यतीम खाना दे दिया है, अपनी दौलत का कोई हिस्सा अल्लाह की राह वक्त कर दिया, मर तो गए लेकिन उसके बावजूद उनका फायदा हासिल हो रहा है, फैज हासिल हो रहा है। इंसान को ऐसे होना चाहिए कि हयात जब रखता हो तो लोगों के लिए मुफीद हो, मर जाए तो भी लोग फायदा उठाएं। लेकिन उस दरख्त के मानी नहीं होना चाहिए कि जब उसके पास बैठे तो शिकवा हो रहा है, ग़ीबत हो रही है, ताना दिया जा रहा है, तशना हो रहा है, बुराई हो रही है, इसलिए कि उसका काम तीगे लगाना है, उसका काम चुभना है, कि वो हमेशा दूसरों को अजियत करता है। कि इंसान अगर देख लेता है कहता है इनसे दामन छुड़ा लो, इसलिए कि ये अभी शुरू हो जाएंगे तो भी खामोश नहीं होंगे, अभी ये बुराई करेंगे तो बता नहीं सकेंगे। लिहाजा इंसान जो दूसरों को टीस करता है वो उस कांटों के मानिंद होता है जिसका काम ही कांटा चुभना होता है। लेकिन इंसान मुफीद वो होता है जिसका कलम मुफीद होती है, तकरीर मुफीद होती है, इल्म मुफीद होता है, दौलत मुफीद होती है, औलाद मुफीद होती है, कुदरत मुफीद होती है, तवानाई मुफीद होती है। अगर इंसान मुफीद जिंदगी गुजारना चाहता है तो उस दरख्त की तरह रहे कि अगर जिंदा हो तो मौला कायनात ही तो कहते हैं अगर तुम जिंदगी ऐसे गुजारो कि तुम जब लोगों में रहो तो लोग तुम्हारे मुश्ताक हो और तुम मर जाओ तो तुम्हारी याद करके वो गिरिया करें। यानी बाज ऐसे होते हैं जिनके ना जिंदा रहने का फायदा होता है ना लोगों को मरने का उनसे नुकसान होता है। वो कहते हैं चलो अच्छा वो ये मर गए वरना फसादी कराते थे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और मरतबा सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यहां तक मैंने 7 सिफात बयान की। अब 8वीं सिफत सुने। दरख्त की 8वीं सिफत क्या होती है? दरख्त जब अपने पत्तों के साथ होता है तो उसके हुस्न में इजाफा हो जाता है। जब उस पर खिजा आ जाती है तो फिर
وہ درخت جو ہوتا ہے سوکھ جاتا ہے، وہ درخت اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ درخت وہ ہوتا ہے خوبصورت جو اپنے پتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کا لباس جو ہے وہ پتوں کو بنایا ہے۔ حسن جب آتا ہے جب انسان لباس میں ہوتا ہے، برہنہ نیم برہنگی وہ اس درخت کے مانند ہوتا ہے جو پتجھڑ ہو جاتا ہے، جو شاخیں نظر آتی ہیں، یعنی انسان وہ انسان ہے، مومن وہ مومن ہے جو لباس ایسا پہنتا ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، جو انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے کہ درخت وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان پر خزاں آ بھی جاتی ہے تو یہ وابستہ ہوتا ہے، بہار کا منتظر رہتا ہے کہ بہار کبھی تو آئے گی تو مجھے وہ سرسبز و شاداب کر دے گی۔ اگر انسان گناہ میں پڑ جائے اور اس کے جو لباس ہے وہ اتر جائے، یا لباس تقوی ختم ہو جائے، یا انسان کا جو ہے وہ معاشرے میں بے عزت ہو جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے، اس سے محبوب، اس سے وابستہ رہے جیسے ایک درخت وابستہ رہتا ہے کہ اگر سوکھ بھی جاتا ہے تب بھی وہ بہار کا انتظار کرتا ہے۔ انسان اگر گناہ میں پڑ بھی جائے تب بھی اپنے اللہ کی رحمت کا انتظار کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم نوی صفت جو ہوتی ہے درخت کی وہ یہ ہوتی ہے کہ درخت دو طرح کے پھل دیتا ہے۔ بعض درخت ہوتے ہیں ان کے پھل جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض پھل ہوتے ہیں جو دیر سے خراب ہوتے ہیں۔ مثلا انجیر ہے، انجیر آپ مہینوں رکھ لیں وہ خراب نہیں ہوتی، لیکن آم آپ 4 دن بھی رکھ دیں تو خراب ہو جاتا ہے، کیلا آپ اتار کے رکھ دیں خراب ہو جاتا ہے۔ بعض درخت وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ پھل دیتے ہیں ان کا پھل جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا پھل جو ہے دیر سے خراب ہوتا ہے۔ اب مومن زیرک وہ ہوتا ہے، یعنی پھل تو دونوں دیتے ہیں، اگر مومن بھی 2 طرح سے عمل انجام دے سکتا ہے، 2 طرح کے خیر دے سکتا ہے۔ کچھ ٹیمپریری خیر ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ایسے خیر ہوتے ہیں جو کہ انسان کے باقی رہتے ہیں، باقیات جنہیں کہا جاتا ہے، وہ باقی رہتے ہیں۔ انسان 2 طرح سے خیر ہو سکتا ہے، ایک بھوکے کو انسان کھانا کھلا دے، یہ بھی خیر ہے، اس میں بھی ثواب ہے، لیکن کھانا کھائے گا وہ خیر بھی ختم ہو جائے گا، وہ ثواب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وقتی ثواب تھا، وقتی تھا۔ لیکن اگر یہ انسان ایک بچے کو تعلیم دے دے گا تو جب تک وہ تعلیم یافتہ رہے گا اسے اجر ملتا رہے گا، جب تک وہ فائدہ پہنچائے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ ایک انسان اگر کھانا کھلا کر کسی فقیر کی مدد کر دیتا ہے تو وہ وقتی طور پہ ثواب آتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس درخت کے مانند ہوتا ہے جو پھل دیتا ہے لیکن وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایک ایسا کام کر جائے کہ جو معاشرے میں باقی رہ جائے، ایک کنواں کھدوا جائے، ایک مسجد بنوا جائے، ایک اسکول بنوا جائے، ایک مدرسہ بنوا جائے، ایک امام بارگاہ بنوا جائے، جب تک وہ باقی رہے گی خدا اس کے نام اعمال میں خیر لکھتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور ادھر سے آئیے کہ نہ صرف پھل 2 طرح کے ہوتے ہیں بلکہ درختوں کے دینے کا انداز بھی 2 انداز سے ہوتا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا پھل پک جاتا ہے تو آپ کو چڑھنا پڑتا ہے اتارنے کے لیے، اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جب پک جاتا ہے وہ خود دے دیتے ہیں۔ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو انسان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض صدقہ نکال کر منتظر ہوتے ہیں، کوئی بیل بجائے، کوئی فقیر آئے تو ہم صدقہ دے دیں، کچھ اس طرح ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علی کی طرح ہوتے ہیں، گلوٹیوں کو اپنے کاندھے میں رکھتے ہیں اور پھر فقیروں کو خود تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ 2 انداز ہیں، دونوں مدد کے انداز ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ انسان فقیر کا منتظر بیٹھا ہے کہ فقیر آئے تو میں صدقہ دے دوں، ایک یہ انداز ہے کہ صدقہ جو نکالے فقیر خود تلاش کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی انسان کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہے، ہم لوگوں میں ہوتے 2 طرح کے افراد، نیک کام کرنے کی خواہش ہے لیکن سوچ رہے ہیں کوئی ہم سے کہے، کوئی آئے بتائے تو ہم نیک کام کریں گے، چلے وہ بھی نیک ہے، ایسا نہیں کہ کام کوئی فائدہ نہیں، اس میں ثواب نہیں ہے، ثواب۔ لیکن درخت کا اخلاق وہ اچھا اخلاق ہے کہ انسان خود تلاش کرے کون ضرورت مند ہے، کس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اگر سیرہ امیر المومنین پہ چلنا ہے تو وہ یہی سیرہ ہے کہ مولا اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ دروازے پر کوئی آ کے مانگے، وہ ملائکہ نے آ کے مانگا تھا، لیکن وہ خود یہ تھا کہ روٹیوں کو اٹھاتے تھے اور خود فقراء کو تلاش کرتے تھے کہاں پہ محتاج جن کو میں پہنچا دوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور اسی طرح جان محترم خصوصاً نوجوانوں کے لیے درخت کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔
کچھ درخت ہوتے ہیں جو پانی کے کنارے ہوتے ہیں. قرآن کی دیکھیں، انسان قرآن کی آیت پہ صرف غور کرتا چلا جائے، قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے. ایک لفظ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ ہے، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کس طرح سے انسان کی ہدایت کا اللہ نے مثال کیوں دی ہے شجر کی، تاکہ انسان غور کرے شجر میں کیا ہے. خدا کہتا ہے نا تو میرے دن رات پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، غور کرو گے تو تمہیں ہدایت. اگر انسان شجرے کے وجود پر غور کرے تو اتنے کرامات اس کو نصیب ہوتے ہیں، ایک لفظ پہ غور کرے. لہذا دو طرح کے درخت ہوتے ہیں. کچھ درخت وہ ہوتے ہیں جو پانی کے کنارے ہوتے ہیں، جو پانی کے کنارے ہوتے ہیں. اکثر جو پانی کے کنارے ہوتے ہیں ان درختوں کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، اور کچھ درخت پانی کم پیتے ہیں ان کی لکڑی سخت ہوتی ہے. جیسے بادام کا درخت ہے، اس کی لکڑی سخت ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کم پانی میں بھی گزارا کر لیتی ہے. اور ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جو پانی کے کنارے درخت پلتا ہے، اس کی لکڑی نرم ہوتی ہے. وہ نرم لکڑی آپ جانتے ہیں زیادہ مفید، نہ جلانے کے کام زیادہ آتی ہے، نہ فرنیچر اس سے صحیح طرح سے بن پاتا ہے، نرم ہوتی ہے. لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسان ہے جو ہمیشہ ایسے سفرے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان پہ جو مرفع ہوتا ہے، ہمیشہ بھرا ہوا سفرہ ہوتا ہے، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ذرا سی نعمت کم ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک انسان وہ ہوتا ہے جو مصائب کو جھیلا ہوتا ہے، فقیری کو دیکھا ہوتا ہے، مشکلات کو دیکھا ہوتا ہے. انسان جو جوان ہے وہ یہ غور نہ کریں کہ آج آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، ہیٹنگ بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، رزق بھی موجود ہے. اپنے باپ سے جا کر پوچھے کتنی زحمتوں سے اس نے جمع کیا ہے. انسان کو اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محنت نہیں کرتا. جب وہ محنت کرتا ہے تو انسان مصائب آنے کے بعد بھی اسے برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن جو نرم گدے میں پلا ہوتا ہے تو اسے ذرا سی مصیبت بھی ارجیرن بن جاتی ہے. صلوات بڑے محمد و آل محمد کی ذات پہ. لہذا درخت جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں انسان جو ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سخت سے سخت رکھے. اللہ کی نعمتیں کٹ بھی جائیں، ختم بھی ہو جائیں، لیکن اس کا شکر ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اکثر افراد جو صاحبان نعمت ہوتے ہیں وہ خدا کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ذرا سی روزی چلی گئی، 2 دن کے لیے روزی ختم ہو گئی، 2 دن بیمار پڑ گئے تو اللہ سے شکوہ شروع ہو گیا. اس سے پوچھے جو پیدا ہی لنگڑا ہوا تھا، آپ 4 دن سے نہیں چل پا رہے ہیں تو آپ کو یہ کہ اللہ کس مصیبت میں ڈال دیا، کبھی نہیں سوچا کہ ایک لنگڑا پیدا بھی تو ہوا تھا. تو انسان اگر مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کی تربیت بہترین ہوتی ہے. اور اگر انسان مشکلات میں اپنے آپ کو نہ گرائے تو باپ کے پیسے بحث کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر وہ انسان زحمت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، نہ باپ کی دولت کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح ایک اور صفت جو ہے میرے خیال 10ویں صفت اب بنتی ہے. 10ویں صفت جو ہے اس کی درختوں کی یہ ہے کہ ان کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں. کچھ درخت سدا بہار ہوتے ہیں اور کچھ درخت موسمی ہوتے ہیں. انسان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض کا ایمان موسمی ہوتا ہے اور بعض سدا بہار ہوتے ہیں. بعض ہر وقت آپ کو امام بارگاہ میں نظر آئیں گے، ہر مجلس میں آپ کو نظر آئیں گے. پہلی محرم کو بعض ہیں ان کی زیارت سے محرم میں نصیب ہوتی ہے یا رمضان میں نصیب ہوتی ہے. محرم میں بھی کیٹیگریز ہیں، کوئی پہلی محرم سے آتا ہے، کوئی 7ویں محرم سے آتا ہے، کوئی صرف عاشور کے دن مہمان ہوتا ہے. لہٰذا انسان کا ایمان بھی مختلف انداز کا ہوتا ہے کہ جس طرح درخت ہوتے ہیں کہ بعض تو موسم میں ہوتے ہیں، بعض سدا بہار ہوتے ہیں. جو سدا بہار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں. جو موسمی ہوتے ہیں ان پہ خزاں بھی آتی ہے، ان پہ بہار بھی آتی ہے. جب وہ رمضان میں آ جاتے ہیں تو نورانی ہو جاتے ہیں، جب گھر میں بیٹھ جاتے پھر ظلمانی ہو جاتے ہیں. انسان وہ ہوتا ہے کہ جو باہر ہر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر عزیزان محترم یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے لیے سیقل کا کام دیتی ہے. ایمان کو ناپنے کی جگہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی جگہ ہے. جتنا اپنے وقت کو نکال کر آ سکتے ہیں ادھر آیا کریں، کیونکہ یہی وہ ہے جہاں سے حیات تقسیم ہوتی ہے، ہدایت تقسیم ہوتی ہے، تاریخ تقسیم ہوتی ہے، سیرت بیان ہوتی ہے، تفسیر بیان ہوتی ہے. تو وہاں پر انسان کا جو عقیدہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے، دین محفوظ رہتا ہے، علم محفوظ رہتا ہے.
عمل محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر پارشل ایمان ہو جائے, محرم تک محدود ہو جائے, عاشورے تک محدود ہو جائے, 40 تک محدود ہو جائے, 28 سفر تک محدود ہو جائے, رمضان تک محدود ہو جائے, تو انسان بھٹک جاتا ہے, اولاد غافل ہو جاتی ہے. وہ والدین جو مسلسل اپنے بچوں کو امام بارگاہ میں لاتے ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں, جو ہر روز لے کر آتے ہیں, ہر فنکشن میں لاتے ہیں, ان کی تربیت میں اور دوسرے بچوں میں فرق نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. بہرحال مومن کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی بھی امام کا تذکرہ ہو تو وہ فوراً پیش ہو, اور ہمارے درمیان ہوتے بھی اسی طرح سے. کچھ افراد ہیں, آپ امام بارگاہ مجلس کا اعلان کر لیں, وہ ہر کام چھوڑ کر پہنچ جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ایمان سدا بہار ہے. وہ موسم دیکھ کر, چاند دیکھ کر, رمضان دیکھ کر, عاشور دیکھ کر نہیں آتے, وہ یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ تذکرہ حسین ہو رہا ہے. لہذا ان کے لیے فرق نہیں کرتا. تو عزیزان محترم, درخت بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. لیکن اب آخری 2 صفات سن لیں کہ درختوں کی اور بھی صفت ہوتی ہیں. 2 صفت درختوں کی جو ہے وہ یہ, میں نے 14 کہی تھی, 12 صفات تھیں. 2 صفت درختوں کی جو ہے وہ یہ ہے کہ درخت خدمت لیتا ہے. بہت دقت کیجیے گا اس پہ. درخت اگر خدمت لیتا ہے تو بھی درخت خدمت کرتا بھی ہے. اگر اس کا مالی دھوپ میں اس کا خیال رکھتا ہے تو پھر اپنے مالی کو سایہ بھی دیتا ہے. اگر وہ محنت کرتا ہے تو اسے پھل بھی دیتا ہے. اس لیے کہ درخت جو ہے احسان فراموش نہیں ہوتا. اگر اس نے خدمت لی ہے تو اپنے مالی کو پروفٹ بھی دیتا ہے, اسے خدمت بھی دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ حسینیہ آتے ہیں, امام بارگاہ آتے ہیں اور یہاں کی چیزوں سے فیضیاب ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فیضیاب کریں بھی. اس لیے کہ اگر خدمت لینے کی عادت پڑ جائے تو ایک دن بریانی میں چاول کچے تھے اس پہ مسئلہ ہو جائے گا, ایک دن چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی تو بھی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن کبھی خود جب چائے بنائی ہوگی, کبھی خود جب کھانا بنایا ہوگا, تب مسائل سمجھ آئیں گے کہ یہ مسئلہ ہوتا کیسے ہے. جب تک نیچے اتر کے دیکھیں گے نہیں, زبان سے ملاتے رہیں گے, خدمت حاصل کرنے کی بڑھ گئی, تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس نباتات سے بھی بدتر ہیں کہ درخت لیتا ہے تو دیتا بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہمیں یقیناً عزیزان محترم وہ افراد جو کہ ان امام بارگاہوں کو آباد رکھے ہوئے, دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ آئے, فرش بچھا ہوا تھا, لائٹیں جل رہی تھیں, ہیٹنگ آن تھی, آپ نے کچھ نہیں کیا. 2-4 افراد آتے ہیں جو یہ پہلے سے کام کرتے ہیں, تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ہمیں ان کے تھینکس کرنا چاہیے. نہ کہ اگر ایک دن چائے ٹھنڈی مل جائے تو اس پہ ہنگامہ ہے, ایک دن حلیم میں پانی زیادہ ہو جائے تو ہنگامہ ہے, ایک دن کرسی بیٹھنے کو نہیں ملی تو ہنگامہ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب انسان کو خدمت لینے کی عادت ہو جائے اور خدمت کرنے کی عادت نہ ہو, تب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. جذبہ یہ ہونا چاہیے جب ہمارا ادارہ, ہمارا حسینیہ ہماری خدمت کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اپنی بارگاہ کی خدمت کریں. عزیزان محترم, یہ مقدر والے ہوتے ہیں جن کو حسین چن لیتے ہیں اپنی خدمت کے لیے. وہ بدنصیب ہوتے ہیں جو ان خدمات سے محروم رہ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب آخری صفت سنیں, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. دیکھیں, درخت کی ایک اور صفت ہوتی ہے, وہ یہ کہ لیتا تو وہ سادہ پانی ہے لیکن پھل وہ آپ کو میٹھے دیتا ہے. لیتا تو وہ بدبودار کھاد ہے لیکن خوشبودار پھول دیتا ہے. یعنی بدتر کو لیتا ہے, بہتر کو دیتا ہے. انسان وہ ہوتا ہے جو خدمت کم لیتا ہے, فائدے کم لیتا ہے, دوسروں کو فائدے زیادہ پہنچاتا ہے. اور اگر انسان ایسا نہیں تو اس کے یعنی وہ درخت سے گیا گزرا ہے کہ وہ فائدہ لینا جانتا ہے یا برابر کا. درخت کا اخلاق یہ ہے کہ وہ سادہ پانی لے کر, گندا پانی لے کر آپ کو میٹھے پھل فراہم کرتا ہے. تو انسان کو کم از کم اتنا چاہیے کہ اگر معاشرہ اسے کچھ دے رہا ہے, اسے کالج کچھ دے رہا ہے, اسکول کچھ دے رہا ہے, مدرسہ کچھ دے رہا ہے, امام بارگاہ کچھ دے رہی ہے, تو اس کے مقابلے اسے اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اگر اتنا بھی کرے گا تو بھی درخت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے, اگر وہ 1% کرتا ہے تو تمہیں 2% کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. لہذا پیغمبر اسلام نے جو قرآن لے کر آئے ہیں
اس میں آپ قرآن میں ایسی مثالیں کئی بڑی ہوئی ہیں، روایات میں کئی ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ انسان اگر ان پہ غور کرنا شروع کرے تو قرآن اس طرح سے ہدایت کرتا ہے۔ یہ روایت وہ تھی، بارہا میں نے بھی پڑھی تھی، لیکن میں اتنا کچھ خود نہیں سمجھ سکا تھا۔ جب ایک عالم دین کا میں نے مقالہ پڑھا، کہا دیکھو اگر قرآن سے ہدایت لینا ہو تو ایک درخت کے ذریعے، کہ خدا خود کہتا ہے میں مچھر کی مثال دیتا ہوں، اس میں مجھے حیا نہیں آتی، اس لیے کہ مچھر کی مثال سے بھی خدا بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ انسان کوئی مثال جب دی جاتی ہے تو اس لیے تاکہ اس سے درس عبرت حاصل کرے، اس سے کوئی چیز انسان سیکھے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو انسان جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ آج پیغمبر اسلام کی وفات و شہادت کا دن ہے، لہٰذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے دین کے متعلق دو قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ایک خداوند متعال فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین پہ، رسول کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، لیکن ایک مقام پہ کہہ رہا ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر ابھی ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان وہی دین کو کہتے ہیں کہ وہ داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ مثال دے کے بات واضح کروں، دیکھیں عزیزان محترم، اگر میں کہہ دوں کہ میں یو ایس سے آیا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ میں یو ایس سے آیا ہوں لیکن آپ کے شکاگو نہ آیا ہوں، اس لیے یو ایس اے کی انٹرنس اور ہے، شکاگو آنا اور ہے۔ لیکن اگر میں شکاگو آ گیا ہوں تو اس کے معنی قطعاً میں یو ایس اے میں ہوں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں فلاں تاریخ کو یو ایس اے آیا تھا تو اس کے معنی آپ سمجھیں کہ میں شکاگو بھی آ گیا تھا، نہیں، شکاگو آنے کی انٹرنس الگ ہے، اس طرح دین کی انٹرنس دو ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر میں ایک ٹیشو پیپر لوں اور اس کو اس پانی میں بھگو دوں، جو پانی گلاس میں پانی ہے، اس میں اگر میں بھگو دوں تو دو چیزیں سامنے آئیں گی، دو انٹرنس سامنے آئیں گی ہمارے۔ ایک یہ کہ وہ ٹیشو پیپر پانی میں چلا جائے گا، دوسرا پانی بھی اس ٹیشو میں آ جائے گا۔ یعنی پانی جو ہے ٹیشو ایسا ہے کہ وہ آبزرو کرتا ہے، لہذا وہ چیز کو جذب کر لیتا ہے، چیز کو جب جذب کرتا ہے تو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی ٹیشو پیپر ایک چھوٹے سے گلاس میں ڈالا تو وہ جو ٹیشو پیپر تھا وہ بھی پانی میں چلا گیا اور پانی بھی اس میں چلا گیا۔ لیکن اگر ایک انسان شیشی کے ڈھکن کو بند کرے اور بند کر کے اسے سمندر میں ہی پھینک دے تو وہ سمندر میں تو چلا جائے گا لیکن سمندر کا پانی اس میں نہیں جائے گا، پھر اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ خدا کے دین میں بھی اسی طرح سے ہے کہ لوگ فوج در فوج خدا کے دین میں تو آ جاتے ہیں لیکن دین بھی ان میں اتر گیا، یہ علیحدہ بحث ہے۔ لہذا انسان جو ہے، انسان اگر کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں داخل ہو جانا اور ہے لیکن علم کا دل میں اتر جانا اور ہے، اللہ کے دین میں داخل ہو جانا اور ہے لیکن اللہ کا دین میں داخل ہو جانا، دین کا دل میں داخل ہو جانا اور ہے۔ انسان کا فرش اعضاء پر درس حسینی میں آ جانا اور ہے لیکن فکر حسین کا دل میں اتر جانا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا انسان اللہ باعزان محترم، اس فکر کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کے دین میں داخل ہونا آسان ہے لیکن دین کا دل میں داخل ہو جانا اور مرتبہ ہے۔ دین میں داخل ہو گیا، قلعہ ولایت میں آ جانا اور ہے، ولایت کا رسوخ کر جانا اور ہے، فکر حسینی کا آ جانا، مذہب مکتب حسین میں آ جانا اور ہے، اس میں جوک در جوک شرکت کر لینا اور ہے، لیکن فکر حسین کا مدار سما جانا یہ اور ہے۔ انسان کو جو چاہیے، انسان کے مرکز میں جو آتا ہے، دین میں جو آتا ہے وہ بھی ارزش رکھتا ہے لیکن صاحب ارزش وہ ہوتا ہے جو حسین کی بارگاہ میں بھی آتا ہے اور حسین کی فکر کو بھی سما لیتی ہے، حسین کی حسینیت کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ اگر غرض عزاداری سمجھتا ہے تو پھر جھگڑا بھول جاتا ہے، فساد بھول جاتا ہے، اپنا بھول جاتا ہے، پرایا بھول جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا یہ اس کی مجلس ہے، یہ اس کی مجلس ہے، یہ اس کا جلوس ہے، یہ اس کا جلوس ہے، یہ اس کا ماتم ہے، وہ اس کا ماتم ہے۔ اگر فکر حسینی آ جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے ماتم نہ کسی کے باپ کا ہوتا ہے نہ مجلس کسی کے باپ کی ہوتی ہے، مجلس اگر ہوتی ہے تو وہ حسین کی ہوتی ہے، جلوس اگر ہوتا ہے تو وہ حسین کا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
بھائیزان محترم، اگر اس فکر کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے درمیان کے اختلاف ختم ہو جائیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے یہ زیدی صاحب کی مجلس ہے، یہ رضوی صاحب کی مجلس ہے، یہ مولانا حسن عباس کی مجلس ہے، یہ اکبر صاحب کی مجلس ہے، پتہ نہیں خدا نہ کرے اس میں کوئی نام کسی کے نام، میں تو یہ مثالیں دے رہا ہوں، تو یقیناً عزیزان محترم تو وہ جو ہے وہاں پر انسان کو اس مجلس میں کیفیت مزہ نہیں آتا۔ یاد رکھیں مجلس نہ زیدی صاحب کی ہوتی، نہ رضوی صاحب کی ہوتی، نہ مولانا صاحب کی ہوتی، مجلس حسین کی ہوتی ہے، مجلس سیدہ کی ہوتی ہے، مجلس اہل بیت کی ہوتی ہے۔ اس میں اسی تواضع کے ساتھ آنا چاہیے جہاں پہ بھی اعلان ہو جائے کہ فرش ازا بچھ رہا ہے، قوم و ملت کی قید کے بغیر انسان کو متواضع ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، دنیا نے اتنا ظلم کیا ہے، آج جس کی ہم وفات منانے بیٹھے ہیں یہ وہ نبی کی وفات ہے، یہ اس نبی کی شہادت ہے جس کو ایک یہودن نے زہر دیا تھا، اور پیغمبر اسلام یہ خیبر روایات کے مطابق خیبر میں آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کا اثر آپ پر ہوتا رہا۔ آج وہ وقت آ جاتا ہے عزیزان محترم، تاریخ میں لکھتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے ایک مومن سے کہ تاریخ اسلام کا سب سے سیاہ دن کون سا دن ہے، تو لوگوں کے ذہن میں اکثر عاشورہ آتا ہے، لیکن سیاہ ترین دن جو ہے وہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ آج کے دن عاشورہ کی بھی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ یہ وہ دن ہے کہ یہاں پر حسن مجتبیٰ کے قتل کا اہتمام ہو گیا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ در سیدہ کو گرانے کا اہتمام ہو گیا تھا، یہ وہ دن ہے جس میں علی کے رسن بندھنے کا اہتمام ہو گیا تھا۔ عزیزو، جیسے ہی پیغمبر اسلام بستر علالت پر آتے ہیں اور جناب سیدہ اپنے باپ کے پاس کھڑی ہیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے رونا شروع کرتی ہیں کہ میرے بابا جان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ اتنے میں کوئی دق الباب کرتا ہے، جیسے ہی دق الباب کرتا ہے وہ کہ بی بی فرماتی ہیں، کہتی جا کے فضا کہہ دیجئے میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، اب وہ تشریف کوئی نہیں لاؤ، کسی سے ملنا نہیں چاہتے بھی، میں ان کو کسی سے ملنے نہیں دوں گی، لہٰذا وہ دق الباب ہوتا ہے، وہ خاموش کھڑا ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر وہ دق الباب کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر وہ بی بی کہتی ہیں کہ دیکھو میں نے پیغام دے تو دیا تھا، میرے باپ کی طبیعت ناساز ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس وقت کوئی میرے باپ سے ملے، اس لیے زہرا جان رہی تھی کہ میرے باپ پر کون سا وقت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، ایک مرتبہ جناب سیدہ گریہ شروع کر دیتی ہیں، اب جو گریہ کرتی ہیں رخسار پیغمبر پر کچھ آنسو گرتے ہیں، پیغمبر اسلام کو غش سے افاقہ ہوتا ہے، کہتی ہے بیٹا سیدہ ابھی میں حیات رکھتا ہوں، بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا بابا جان میں نہیں جانتے کہ ابھی آیا ہے، وہ مسلسل اذن چاہتا ہے، میں اسے منع کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے گریہ شروع کیا، کہا فاطمہ یہ رے تیرے در کا احترام ہے، ارے یہ وہ آیا ہے جو نہ یتیم دیکھتا ہے، نہ جوان دیکھتا ہے، نہ اسیر دیکھتا ہے، نہ آقا دیکھتا ہے، نہ غلام دیکھتا ہے، بیٹا یہ تیرے باپ کی روح کو لینے آیا ہے، اس کو اجازت دے دے۔ عزیزو، یہ وہ در تھا جس در پر ملائکہ بھی اجازت لے کر آتے تھے، لیکن آئے افسوس ابھی پیغمبر کی آگ بند ہوئی تھی کہ عزیزو غضب ہو گیا۔ یہی در تھا جو فاطمہ پہ گرا دیا گیا، یہی وہ در تھا جس میں محسن شہید کر دیے گئے، یہی وہ مقام تھا جہاں علی کے رسن باندھ دی گئی۔ عزیزو، یہ مظلومیت کے لیے کافی ہے کہ تاریخ اسلام میں پوچھا جائے کہ رسول اللہ کا جنازہ کیسے اٹھا تھا تو تاریخ اسلام نہیں بتاتی۔ ارے جو امت اپنے رسول کا جنازہ نہ اٹھا سکی ہو، جس کے جنازے کا نہ پتا ہو، رسول کا جنازہ مظلومیت سے اٹھا تھا، جس حجرے میں انتقال ہوا تھا علی نے اسی حجرے میں دفنا دیا تھا۔ عزیزو احترام کیجئے کہ پیغمبر کا تابوت چلا آتا ہے، آج اس کی زیارت کیجئے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔